حضرت مولانا رحمت علی رضوی صاحب قبلہ، حضرت مولانا قمر رضا صاحب قبلہ، تمام کی بڑی کامیاب گفتگو آپ نے سماعت کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں امام صاحب قبلہ کے کہنے کے بنسبت انہی شخصیات کے گفتگو پر اگر عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی کی بہتری کی ضمانت ہے۔ مزید اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر پھول کی خوشبو الگ ہوا کرتی ہے، ہر کسی کا مطالعہ الگ پیمانے کا ہوا کرتا ہے، ہر کسی کے سمجھانے اور لیڈ کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس وقت اس عظیم ہستی کی تقریر سماعت کرنی ہے جو درجنوں اسٹوڈنٹ کے استاد ہیں، دیار حضور شیر نیپال میں رہ کر جنہوں نے اپنی زندگی کے اکثر حصوں کو گزار صرف کر کے قوم کے حوالے بڑی قیمتی امانتوں کو پیش کیا ہے۔ میری مراد خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور شیر نیپال حضرت علامہ مولانا اشرف رضا قادری صاحب اللہ مدعو پوری، جو بہترین اخلاق کا پیکر ہے۔ میرے خیال سے ان کی تقریر میں مٹھاس اس وجہ سے ہے کہ ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ ان کو سماعت کرنا ہے اور مجھے بھی ان کو ہی سماعت کرنا ہے، بس ایک مزاج اور فکر بنا لیجیے۔ امام صاحب قبلہ نے جو باتیں بتائی نازخانی سے پہلے کہ آج ہمارے قوم کی جو حالت اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے، صرف روایتی اعتبار سے لوگ مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آج 95% ایسے شخص نظر آئیں گے عوام میں جسے اپنے دین کا کلمہ تک نہیں آتا ہے، اور شراب نوشی اور جوا خوری اتنی عام ہو چکی ہے معاشرے کے اندر، جس شراب کے حوالے سے بانی شریعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آدمی شراب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے تو بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن آج مسلمان اسی برائی میں اپنے آپ کو ملوث کیے، اور ساتھ ہی ساتھ جوا کھیلنا اتنی عام صفات ہو گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جس نے جوا یعنی تاش کے آلے کو پتی کو ہاتھ لگایا، حدیث شریف کا جو مفہوم ہے، جس نے جوا کی پتی کو ہاتھ لگایا گویا کہ اس نے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا، خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا۔ آج کوئی گوارہ کرے گا، چاہے وہ نوجوان طبقہ ہو یا عمر دراز طبقہ ہو، کوئی گوارہ کرے گا خنزیر کا خون اس کے پاس لایا جائے، اس سے اپنا ہاتھ تو دور کی بات ہے انگلی کا ایک حصہ بھی ٹچ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ناپاک حصہ ہے۔ لیکن بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت عالم جو غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، جن کا اخلاق اتنا عمدہ کہ ان کے غلام بھی کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرداروں جیسا سلوک میرے ساتھ نہیں کیا۔ جس نبی کا اخلاق اتنا اچھا ہو وہ نبی فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے اس طرح ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں گویا کہ وہ کسی پتی کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے بلکہ کسی خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبوتا ہے۔ یہ برائی ہمارے اندر عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تمام برائیوں سے ہمیں اور آپ سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات یہ بتا دیں کہ دنیا کے اندر بے شمار رشتے نشاد بھائی، بھائی بہن کا، ماں باپ کا، میاں بیوی کا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ کس کا ہے تو شاید مجمع سے کوئی کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ ماں باپ کا رشتہ بڑا اہم ہے۔ یقیناً ماں باپ کا رشتہ اہم ہے، لیکن شادی اور نکاح کے نسبت سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے سارے رشتے چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو
یا بھائی بہن کا رشتہ ہو، یہ تمام رشتے دنیا میں قائم ہوئے ہیں، میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے جو اللہ نے جنت کے اندر قائم فرمایا، جنت کے اندر قائم فرمایا۔ اب بتائیے اسی جنتی رشتے کے قیام کے وقت اگر کوئی غیر شرعی کام کرے، سنت کے خلاف کام کرے، ناچ گانے کی محفل کو منعقد کرے، تو غیر قوم اسلام کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے، بلکہ اسلام کا مذاق یہ نام و نمود والے مسلمان مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے مسلمان جو شادیوں میں اس طرح کے غیر شرعی کام کرتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے سال نومبر میں ایک میرے رشتہ دار کے یہاں شادی ہوئی تھی، میلاد شریف تقریباً 1:30 بجے ختم ہوئی، اس کے بعد باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی ناچنے والے لوگ ہیں ذرا آ جائیں ناچنے کے لیے۔ قسم خدا کی ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ممبر رسول سے بول رہا ہوں کہ 2 بجے اس وقت ٹھنڈی کا موسم تھا، میں نے اپنے جسم اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، میں نے سب سے پہلے اسلام کا پیغام سنایا کہ یہ اسلام کے اندر بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کام سے آپ لوگ باز رہیں، اور خاص کر کے ایسے کام شادی جیسے مبارک موقع سے کیا جائے، کتنے شرم اور بے حیائی کی بات ہے۔ تو میں نے منع کیا، لیکن اگر وہ باز نہیں آئے تو قسم خدا کی 2 بجے رات میں ٹھنڈی کے موسم میں میں اپنے خاص رشتہ دار کا گھر چھوڑ کر کے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اور حقیقی معنوں میں ایسی برائیوں کے خاتمے کے لیے اگر واقعی آپ دل سے چاہتے ہیں کہ ایسے برائیوں کا خاتمہ معاشرے کے اندر سے ہو، تو آپ اپنی عزت کی پرواہ نہ کریں، آپ ڈٹ جائیں دین پر، اپنے قدم کو قائم و دائم رکھیں دین کے اوپر، اور ان کے سامنے ڈٹ کر کے اسلام کا آفاقی پیغام پہنچائیں کہ یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کے اندر بالکل روا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے وہ معاشرے کے عالم دین کیوں نہ ہو، معاشرے کے ذمہ دار کیوں نہ ہو۔ ایسی شادیوں میں بالکل شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں ڈانس اور ڈی جے بجائے جائے۔ اور آج میں یہاں بھی اعلان کر کے جاؤں گا کہ اگر یہاں بھی اگر اس طرح کا غیر شرعی کام ہوتا ہے تو قسم خدا کی اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر رکھ کر کے میں زندگی بھر، میرے اندر جب تک سانس رہے گی زندگی بھر میں اپنا رشتہ یہاں سے توڑ کے جاؤں گا۔ اگر ایسا غیر شرعی کام جو ناچ اور ڈی جے والا کام اگر شادی کے حسین موقع سے کوئی کرے گا تو میری بات گھر والے بھی سن رہے ہوں گے، غور سے سنیں، میں قسم خدا کی کہتا ہوں کہ زندگی بھر آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں کرے گا۔ تو اپنی عزت کی پرواہ نہ کریں، یہ شریعت کے خلاف ہے تو بہر صورت خلاف ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو یا دوسرے کے گھر میں۔ کسی کے ساتھ کوئی مینج نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی آمیزش والا معاملہ نہیں۔ اس لیے آپ جب دین پر قائم ہیں تو ڈٹ کر کے رہیں۔ آج عزتوں کی مسلط پر ہمیں ہونا چاہیے، لوگوں کو کیسے لیڈ کیا جاتا ہے، سمجھایا کیسے جاتا ہے، بڑے بڑے معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں، لوگ پہلے مجھ سے سیکھا کرتے تھے، آج یہ ساری چیزیں غیر قوم تک منتقل ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اسے سنبھالا نہیں دیا۔ قسم خدا کی صحابہ کرام کی جماعت کتنی مقدس تھی، ٹوٹی چٹائی پر زندگی انہوں نے گزاری، صبح کھانا کھا رہے تو رات کا کھانا کیا بنے گا ان کے گھر میں نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی جتنی عزت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، ہماری ساری نسلیں ختم ہو جائے گی لیکن وہ عزت وہ وقار ہمیں نہیں مل سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دین پر ڈٹ کر کے جینے والے، ڈٹ جائیے دین پر، اور کسی کے سامنے شریعت کا مسئلہ بتانے میں اپنی عزت کی پرواہ مت کیجیے۔ بس اسی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ذرا پورا مجمع کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، ہمارے چچا ذرا سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے حضرت کا استقبال کر لیجیے، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے ذرا محبتوں کے ساتھ جو آگے کرسیاں خالی ہیں آگے، بس زیادہ گھبرانا نہیں، 10 سے 15 منٹ کی تقریر ہوگی انشاءاللہ، لیکن الحمدللہ بڑی کامیاب تقریر ہوگی۔ ذرا محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ اشرف رضا قادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت